ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب بين الذي استنصره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا کل ہم نے جو تلاوت کی تھی اللہ کی ذات کریم نے اس میں جہاں تک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دانش مندی فیصلے کی قوت اور علم عطا فرمانے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ میں نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہوں، ایسا ہی اجر دیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت کہ وہ فرعون جو ان کا خورشید محل تھا یا سورج محل تھا اس کے اندر رہتے تھے اور جوان بھی ہو گئے تھے، اور اس دوران اپنی ماں کے پاس بھی جاتے آتے تھے، اور ادھر سے دنیاوی علم اور ادھر سے دینی علم۔ اس کی والدہ نے سارے معاملات آپ کو بتا دیے تھے کہ تو بنی اسرائیل کا ہے اور یہ تیرا مذہب ہے، تیرے آباء و اجداد، تیرے دادا جان جو ہیں وہ اسحاق ہیں، اور تو یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور جد امجد جو ہیں پیغمبروں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کی نسل سے ہے، اور وہ دین بھی سیکھ لیا تھا اور یہ دنیاوی علوم بھی آپ کو مل گئے تھے، اور آپ کے اوپر جو اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی تجلی جو ڈالی تھی، اپنی نور کی جو بصارت روشنی تھی اس کے اوپر جو ڈالی تھی، اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ بڑا روشن اور لوگ آپ
کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، اور جو نہیں بھی چاہتا تھا اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی اس معجزے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے محبت پیدا ہو جاتی۔ اب جسمانی نشو و نما بھی ہو گیا اور دینی نشو و نما بھی ہو گیا، اور عمر عزیز جو ہے وہ کچھ حصہ وہاں بھی گزارا ہے، اور اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں دانائی اور فراست کی جتنے قوتیں، فیصلہ علم، سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا تھا، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی آپ آگاہ ہو گئے تھے۔ اب بادشاہ وقت کے ہاں رہنے کی وجہ سے جو شہزادے کی حیثیت سے آپ وہاں رہے، اس کی حیثیت سے آپ کی جو تربیت دینی دنیاوی تربیت ہونی تھی وہ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اس شہزادی کی تعلیم و تربیت کے متعلق جو اصل قواعد تھے وہ قبطی تھے وہ جانتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہے، پتہ چل گیا تھا، اور ان کو کہ کیونکہ آپ شرک سے، بت پرستی سے، سورج پرستی سے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے اجتناب فرماتے تھے، اور پیغمبر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کریم خود فرماتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے، اور اس کرائٹیریا کے اوپر اللہ کی ذات کریم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے کہ اس نے وہ بات کہنی ہے جو اللہ نے کہنی ہے۔ جیسے سورہ نجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی بولتے ہی نہیں ہیں جب تک ان کے پاس وحی نہ آ جائے کہ یہ حکم ہے، اس کے مطابق وہ بات کریں۔ اس لیے یہ وہاں فرما دیا گیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایسے ہوا کے اندر یا مجنونانہ کیفیت ان کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی کیفیت ہوتی ہے جو دانش، دانائی، حکمت، علم، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں طرح کی تربیت دشمن کے گھر میں، اللہ کی حکمتیں دیکھیں کیسے، اللہ جب کہیں روشنی پھیلانا چاہتا ہے یا کہیں کسی قوم کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے یا کسی قوم کو ظلم کی چکی سے نکالنا چاہتا ہے تو پھر غیر مرئی کی طریقے سے ایسی بندوبست کرتا ہے کہ کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہاں سے کوئی کیڑی جو ہے چھوٹی سی یا چیوٹی جو ہے وہ سوراخ نکال رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کوئی بند لگا ہو، اس کو توڑنا اور نیچے کیڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی نکال کے پانی ڈالنا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج جو قصہ شروع ہوا ہے کہ وہ بیچ میں سے سارے معاملہ چھوڑ دیے گئے، تو ایک دن وہ ظاہر ہے کہ وہ آئے اپنے محل سے تو وَدَّخَلَ الْمَدِینَةَ، یہ نہیں کہا کہ مدینے وہ شہر کے اندر صبح سویرے کے وقت یا گرمی کا ٹائم ہوگا یا سردی کا ہوگا یا کیسی کیفیت ہوگی کہ وہ صبح آئے اور شہر کے اندر داخل ہوئے۔ جب اپنے وہ محل سے آئے اور شاید اپنی بنی اسرائیل کی جو بستیاں تھیں ان کی طرف جانے لگے تو راستے میں ان کو یہ معاملہ پیش آیا، اور کیا پیش آیا؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، سارے شہر خاموشی تھی۔ جب وہ شہر کے اندر داخل ہوئے، جیسے پہلے آپ نے شہر دیکھا ہوا ہے، لاہور شہر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک دروازے قائم ہیں، 12 دروازے ہیں، 13 موری بھی ہے، اور وہ دروازے آج بھی کیا ہے، دلی دروازہ ہے، جٹی گیٹ ہے، مستی گیٹ ہے، پوری گیٹ ہے، ٹکسالی گیٹ ہے، باٹی گیٹ ہے، روانی گیٹ ہے، اور کشمیری گیٹ ہے، یہ ساری مطلب کہ ایسے ہی وہی دروازے ہوں گے شہر کے، اور اس شہر کے اندر وہ داخل ہوئے، اور جب تک سارے شہر والے غفلت میں صبح سویرے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، یا دوپہر کا ٹائم ہوگا جس وقت لوگ آرام فرماتے ہیں، اس وقت غفلت میں اہلھا وجد فیہا رجلین یقتتلان، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں تکرار کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان کی اسرائیل کی قوم کا تھا اور ایک قبطی تھا، فرعون کی قوم کا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو ان کی قوم کا تھا اس نے فوری طور پہ اپنی مدد کے لیے پکارا، علی الذی من عدوہ، کہا میرے دشمن کے اوپر۔ آپ جو گھر جاتے تھے تو آپ بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا تھا وہ بھی دیکھتے تھے، اور اس ظلم و ستم کی وجہ سے آپ کے اندر ایک غصہ بھی تھا قبطیوں کے خلاف، بہت زیادہ جوش اور جذبہ بھی تھا کہ یہ میری قوم کے اوپر کیسا ظلم و ستم کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے
آپ نے فرعون کے دربار میں یہ مشورہ دیا کہ آپ ان سے کھیتی باڑی کرواتے ہیں، آپ ان سے کانکنی کرواتے ہیں، آپ ان سے عمارتیں تعمیر کرواتے ہیں، آپ ان سے کھدائی کا کام لیتے ہیں، ہفتے میں اتنے دن کو چھٹی لیں، اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ یہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، ان کی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں، تو ہفتے میں ایک دن ان کو چھٹی دیں گے تو یہ پھر آج ان کی توانائی بحال ہوگی اور دوبارہ پھر آپ کے لیے یہ زیادہ تر مندی سے زیادہ صحیح سے کام کرے۔ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے جو رہتے تھیں کتیوں سے فرعونوں سے دی تھی، اور اس وجہ سے اپنی جو قوم تھی یا اپنی جو برادری تھی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس کے اندر بھی آپ بڑے مشہور ہو گئے۔ تو جب اس نے پکارا کہ کہا کہ میری مدد کر، عدو ہی میرے دشمن کے، فقط موسیٰ فقط علیہ، موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہ ایک گوسا فوقدہ موسیٰ فقد علیہ قال ھذا من عمل الشیطان۔ اب انسان جو ہے گوسے کی اس لیے ترجمہ کیا، ویسے تو باقاعدہ میں نے تھپڑ مارنا بھی ہوتے ہیں، لیکن گوسا جو ہے قریب ترین ہے کہ شاید اس سے آدمی مر سکتا ہے، تھپڑ سے نہیں مر سکتا۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا وہ کتی جو تھا اسی وقت پران چھوڑ کے مر گیا۔ آپ کا کوئی ارادہ مارنے کا نہیں تھا، نہ ہی آپ نے یہ سوچا تھا کہ اسی غصے سے مر جائے، لیکن فقدہ، اور وہ کیا ہوا کہ قال ھذا من عمل الشیطان، کہ فوری طور پہ کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، اور شیطان جو ہے مجھے بہکا کے کوئی بہت بڑا سازش میرے خلاف کرنا چاہتا ہے، اور فوری طور پہ آپ نے اس کو محسوس کر لیا اور کہا انہ عدو مضل مبین، کہا یہ شیطان جو ہے یہ تو بڑا ہی ظالم، اور اس نے کوئی ایسا سخت دشمن ہے، کھلا گمراہ ہے، گمراہ کن معاملات کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کہا، قال ربی انی ظلمت نفسی، پیغمبر کی ذرا زبان میں کہا سبحان اللہ، قال ربی انی ظلمت نفسی، ہے میرے رب میں نے اپنے جان پہ ظلم کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 400 دے رہا، کوئی رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے کہ مچھلی کا پیٹ ہے، اوپر پانی ہے، وہاں سمندر ہے، تہوں کے اندر ہے مچھلی، اندھیرے چھائے ہوئے، اور کس کیفیت میں یونس علیہ السلام کے دل سے یہ چیخ نکلی ہوگی اور کیسی وہ آواز ہوگی کہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ بزرگ و برتر، پاک و برتر، منزہ ہیں، میں نے یہ جان اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں ہی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بھول جاتے ہیں، جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قال رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے میرے اللہ، فاغفر لی، مجھے معاف فرما۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے آگے، بہت بڑی نقطے، فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قال رب انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما، فغفر لہ، اور مجھے میرا پردہ بھی رکھ، تاکہ میرے اس حرکت کا قبطیوں کو پتہ نہ چل جائے، اگر پتہ چل گیا تو پوری فوج کی فوج ہے وہ میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ تو دیکھا کسی کا پیچھے آگے دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی قبطی یا موجود تو نہیں ہے، کوئی فرعون کا کوئی آدمی تو موجود نہیں، فوج کا کوئی مخبر تو نہیں ہے کہ ابھی جا کے وہ بحث، انہ هو الغفور، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، تیرا پردہ بھی رکھ لیا، اور تو میں غفور بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، رحیم بھی، رحم بھی کرنے والا، میں نے تجھے معاف ہی نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے اوپر رحم بھی فرما دیا، اور جس کے اوپر رحم ہوتا ہے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا من المجرمین۔ اب یہ جو چیز ہے بہت ہی نکتے کی، موسیٰ نے کہا اور وعدہ کیا، قال ربی، اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے اللہ سے عہد کیا، اے میرے رب، یہ جو احسان
تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اللہ جل شانہ جو پیغمبر ہے ان کی سنت جو ہے عوام الناس کو عمل کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ سنت کس لیے ہے کہ میں نے ان کو یہ حکم دیا کہ ایسے کام کر۔ فلن اکون ظہیرا من المجرمین، میں مستقبل میں اللہ کسی مجرم کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ اسی لیے فقہا نے، علماء اسلام نے بالعموم حضرت موسیٰ کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کی اعانت سے کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن آدمی جو ہے، جو مسلمان ہے، مومن مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ کہنے والا، اس کو یہ اس عہد سے یہ بات نکالی انہوں نے کہ ہر مومن کو ظالم کے ساتھ مددگار بننے سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم اپنی قوم کا فرد ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا حقیقی عزیز ہو، یا دشمن قوم کا، کسی صورت میں بھی ظالم کی ظالم کی حمایت نہیں کرے۔ اور حکومت اور سلطنت کے بارے میں مشہور تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح، انہوں نے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے تھے نا جی، بنو امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا کاتب ہے، سیکٹری ہے، تو معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں ہے، لیکن البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کی قلم سے جاری ہوتے ہیں، تو یہ نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے گا۔ حضرت عطا نے فوری طور پہ یہ آیت پڑھی اور کہا اپنے بھائی کو کہا کہ اپنا قلم پھینک دے، رزق اللہ کے پاس۔ اس لیے کبھی تو بینکوں کی نوکری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ ظلم کی نوکری ہے، یہ ظالم کی نوکری ہے، ظلم کرتے ہیں، 24% 30% سود لیتے ہیں، اور سود کی کمائی سے تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں، اس لیے بینک کی نوکری جو لوگ کرتے ہیں ان کو بینک کی نوکری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ کثرت سے بینکوں نے اب اس کے اوپر کہتے ہیں نا پنیر کے اوپر چینی چڑھا دینی، اسلامائزیشن کا طریقہ جو اختیار کیا ہے، ایکچولی وہ بھی سود خواری۔ اور پھر یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ جو سود کھائے گا حرب من اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ یا تم کافر ہو جائے یا مسلمانوں درمیان میں جو لوگ رہیں گے ان کو دوہری سزا ہے، منافقین کے لیے دوہری سزا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے ایک اور کاتب نے عامر شیبی سے پوچھا، اے ابو عمر، میں ایسی احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں، فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی بے گناہ قتل کے آرڈر کیے جائے، کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے، یا کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کا حکم دیا جائے، وہ تیری قلم سے نکلے، اس لیے تیرے لیے یہ رزق جائز نہیں، اس کو چھوڑ دے، رزق کا اللہ کا اختیار ہے۔ اور وہی اسی طرح دہاق نے تو عبد الرحمن بن مسلم نے صرف اس دہاق کو تو عبد الرحمن بن مسلم جو بنو امیہ کے لوگ تھا، گورنر تھا، اس نے صرف یہ کہا، بھیجنا چاہا تھا دہاق کو کہ بہت بڑے ایک عالم ہے، بہت بڑے تابعی بھی ہیں، اور بہت بڑی انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، اور مسلم بن جو عبد الرحمن بن مسلم تھے، انہوں نے صرف اس کو یہ کہا کہ بخارا چلے جاؤ اور جو سرکاری لوگ ہیں ان کی طرح جا کر وہاں تقسیم کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ عید کے دوستوں نے کہا اگر اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا میں ظالموں کے کسی کام میں بھی مددگار نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ تمام مستند سوانے نگاروں نے، الموسق، المکی، ابن البراز اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ انہی کی تلقین پر منصور کے کمانڈر ان چیف جس حسن بن قحطہ نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ آج تک میں نے آپ کی سلطنت کی حمایت کے لیے جو کچھ کیا ہے، یہ اگر اللہ کی راہ میں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر یہ ظلم کی راہ میں تھا تو میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور میں اپنے نامہ اعمال میں مزید جرائم کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ
آیت ایک چھوٹی سی جس کو اگر ملا لیں کا مضمون فاصبح فی المدینہ، پھر دوسری دفعہ جب کیا ہوا فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستج، پھر دوسرے دن بھی یہ معاملہ ہے، وہ ڈرتے ڈرتے پھر شہر میں جب داخل ہوئے تو وہی شخص جس نے کل آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ کہا له موسیٰ انک لغوی مبین، جب موسیٰ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو اور اپنا وہی جو کل جس کے کہنے قبطی کو مارا تھا آگے بڑھ کے جب اس سے تکرار کیا تو دشمن کی قوم کے آدمی نے فوری طور پہ کہا کیا جیسے تو کل جس طرح ایک قبطی کو قتل کیا ہے تو اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے اور تو زمین کے اندر فسادی بن کے رہنا چاہتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ کل تشریح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ اور کچھ نہیں، اللہ ہم بیٹھ جاتے ہیں تیرے آسرے پہ، اللہ یہ بیٹھنا ہی اللہ ہمارا قبول فرما لے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ جنت حلال فرما دے، دوزخ کی اللہ آگ ہمارے اوپر حرام فرما دے، آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا دے، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، بیماروں میں شفا عطا فرما دے، تنگ دستوں کو غنی بنا دے۔ اللہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دیروں سے نکالا، جس طرح یونس علیہ السلام کو اپنے اندھیروں سے نکالا، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو بھی اندھیروں سے نکالا، اللہ ان کی غیب سے نصرت فرما دے۔ اللہ یقیناً اللہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، اللہ ہم معافی پیش کرتے ہیں، ہماری معافی قبول فرما۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری معافی قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔